تو بڑے قیمتی، یہ بولو بڑے قیمتی ہے۔ جو ہم کو 10 کروڑ مل جائے، 1 کروڑ مل جائے، 50 کروڑ مل جائے، ہم اللہ ہو جائیں گے۔ ہم تمہیں 50 کروڑ دے رہے ہیں، تم اپنی گردن اتار کے دے دو گے؟ 10 لاکھ چاہیے، کوئی تمہیں 10 لاکھ دے دے، تم اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر کے دے دو۔ تمہیں کوئی 50 لاکھ دے دے، اپنی دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، دے دو۔ کہو کہ جب آنکھیں نہیں تو 50 لاکھ لے کر کے کیا کرتا؟ میاں اگر تمہارے کانوں کی سماعتیں چھین لے کوئی اور کہے میں 25 لاکھ دیتا ہوں، تیار ہو جاؤ گے؟ کتنے مالدار ہیں آپ؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں پر اپنے جسموں کو غور کریں، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ارے اللہ کو پہچاننے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے سراپے پہ غور کر لے، اللہ نظر آ جائے گا، اللہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اللہ کون ہے۔ وہی اللہ ہے، وہ پوچھے گا ثم لتسألن۔ سنو، قیامت کے دن جب مجرمین اللہ کے سامنے آئیں گے، میدان حشر ہوگا، اللہ رب العزت سامنے ہوگا، وہ میدان حشر جس کا منظر میں نہیں کھینچنا چاہتا۔ نفسی نفسی کا عالم، اللہ فرماتا ہے وہ دن ہوگا کہ انسان اپنے ماں اور باپ، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ کسی صاحب کی مرسیڈیز گاڑی سفید رنگ کی جالیات کے باہر کھڑی ہے، وہ باہر جا کر سائڈ میں کھڑی کرتے، اس لیے کہ ایک صاحب کی گاڑی آگے کھڑی ہے اور وہ آدمی گاڑی نکالنے کے لیے پریشان ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے دور، وہ امہ و ابیہ، باپ جس نے اسے گودوں میں کھلایا، ماں جس نے اپنی چھاتی کا دودھ اسے پلایا، توجہ میری طرف تو، وہ اسے دور بھاگے گا۔ وہ صاحبتہ و بنیہ، جن بچوں کے لیے آپ چھوڑ چھاڑ کر یہاں مر رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، کل وہ بھی ہم سے بھاگ جائیں گے، دور بھاگیں گے ہم سے۔ وہاں بھاگ کے کہاں جاؤ گے میرے عزیزوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے مجرموں کا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اس کی خطاؤں کی، اس کے غلطیوں کی فہرست اس کے سامنے کی جائے گی۔ یہ دنیا کے اندر تو نے یہ کرتوت کی، یہ کرتوت کی، یہ کرتوت کی، یہ کرتوت کیا تم نے کہ نہیں کیا؟ وہ مکر جائے گا، اس نے کہا میں نے نہیں کیا۔ اللہ، وہ کیا کہے گا؟ میں نے جھوٹ بولنے کی عادت تھی دنیا میں، وہاں بھی شاید اللہ تعالیٰ کی تھی بہرحال، لیکن وہاں کیا جھوٹ بولے گا؟ وہ تو یہ ہے کہ خوف اور تحقیق کا عالم ہے، وہ مکر جائے گا، اللہ میں نے نہیں کیا ہے، اللہ میں نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو زبان چل رہی ہے نا کینچی کی طرح، جس کو آج بڑی تیزی سے آپ چلا لیتے ہو، گھماتے ہو، یہ اللہ کے قبضے اور اللہ کی اختیار میں، اللہ اس کو تالا لگا، مہر لگا دے گا، اللہ اس کے اوپر مہر لگا دے گا۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سورہ یاسین، اللہ رب العزت فرمایا آج ہم تیری زبان پر تالے لگا رہے ہیں، اب گواہی کوئی کسی نے نہیں دیکھا، اے اللہ ہم نے نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا، اللہ حکم دے گا اے قدم، اے پیرو، اے ہاتھوں، تم اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اب تم گواہی۔ اللہ فرماتا ہے اس دن وہ بولنے سے معذور ہو جائے گا، پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں اور اس کے جسم اور اس کے جسم کے دوسرے اعضاء، یہاں تک کہ رونگتے رونگتے اس کے گناہوں کی فہرست بدلائیں گے۔ اللہ، مسرور ہوتے ہو، محظوظ ہوتے ہو، ان مجرموں کے منہ پر اللہ فرماتا ہے مہر لگا دیں گے، اور ان کے اس دن ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی۔ سوچو، یہ جنہیں سردی سے بچانے کے لیے کوٹ اور سوٹر، نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، میں نے بتایا آپ کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے ایک گناہ میں بدلا، چلو بس بہت بڑے بڑے ہیں، ایک چھوٹی سی بات آئی ہے جو بتا،
فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے 3 گرہیں لگاتا ہے. اس کے جسم میں کیا لگاتا ہے؟ 3 گرہیں یعنی گیٹھے لگاتا ہے. ہاں گاٹھ مار یہ گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے نا سو جا، رات بڑی طویل ہے، رات بڑی لمبی ہے، سو جا. بندہ سو جاتا ہے، سو جاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فجر کے وقت اگر وہ اٹھ گیا تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. اٹھ کر کے اس نے وضو بنایا، دوسری گرہ کھل گئی. اٹھ کر کے اس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی، تیسری گرہ بھی کھل گئی. تو صبح تیسری گرہ بھی کھل گئی تو صبح نہایت فریش نشیب اور چہرے کے اوپر نور اس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اس طرح صبح کرتا ہے. لیکن اگر وہ نہ اٹھا اور شیطان کی تھپکیوں سے سوتا رہا تو وہ 3 گرہیں اس کی لگی گرتی رہتی ہیں اور صبح جب ہوتی ہے تو خبیث النفس ہو کر کے کسلان اور سست ہو کر کے صبح ہو کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر جب وہ صبح نہیں اٹھتا فجر کے لیے اور دن نکل آتا ہے تو وہی شیطان جو بیٹھ کے انتظار میں رہتا ہے سلاتا سو جا میرے پیارے سو جا سو جا پیارے سو جا سو جا، رات بڑی لگتی ہے. جیسے ہی دن نکلتا ہے ویسے ہی اس کے کان میں اس کے منہ میں موت کا، میں نے موت کا لفظ استعمال کیا جان کے، پیشاب بڑا مہذب لفظ ہے اس لیے کہ گھٹیا چیز ہے. آپ کے منہ میں کان میں آپ کا بھائی موتے آپ کو برداشت، یہ دوست ہے جو موت کے جا شیطان یہ برداشت ہے آپ کو. یہ کان میں منہ میں موت دیتا ہے، یہ پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے مرا چاہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے فجر کی نماز چھوڑنے سے محفوظ. آج لوگ اسقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء. منافق جو ہوتے ہیں، منافق کافر نہیں، مشرک نہیں، یہ تو جائیں گے جہنم میں. اور یہ منافق یہ جہنم کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے فرمایا یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ بدترین دشمن ہیں. کون ہیں یہ بدترین دشمن. یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا. منافق مر نہیں سکتے، یہ ہے منافق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری. اب بتاؤ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز چھوڑنے کا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تو فجر کی اور عشاء کی بات ہے، عام نمازوں کی بات. اللہ کے نبی نے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز پڑھ چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. تو ایک ایمان والا برداشت کرے گا کہ اذان کی آپ نماز اذان کی آواز سنیں. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب ظالم مجوسی نے خنجر مارے بستر موت پر تڑپ رہے ہیں، اذان کی آواز مسجد نبوی کے مناروں سے گونجی. عمر بن خطاب چڑپ گئے اور کہنے لگے مجھے مسجد میں چڑھو. کہا جائے گا آپ بیمار ہیں، مریض ہیں، زخم گہرا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کہنے لگے جو نماز چھوڑ دے، اذان سن کے مسجد میں نہ جائے، نماز چھوڑ دے، لا حظ لہ فی الاسلام، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. میں کیسے چھوڑوں؟ یہ عام چھوڑ کا. اور آج ہمارا کیا حال ہے آپ غور کرنے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے یہ صرف بتانے کی کوشش کی ہے عزیزوں اس کا نقصان اور خسارہ کتنا ہے، اس کا خسارہ کتنا ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. ما سلککم فی سقر، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنمیوں کو حقار کر کے مومن مسلمان ہیں، کافر نہیں. کافر تو جائیں گے جہنم. مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ کلمہ پر واقعی پڑھ اسے ہٹاتے ہوئے فرشتے جب جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ جاوائے جہنم پوچھے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ جہنم تو جانے کی جگہ نہیں ہے، جسم و جان جلتے ہیں، ہڈیاں جلتی ہیں، چمڑے جلتے ہیں. وہاں تو پیپ کی نہریں بہ رہی ہیں، خون کی نہریں بہ رہی ہیں. بدبو ایسی کہ اگر تھوڑی سی اس کی ایک سوراخ بدبو کی کھول دی جائے اس کی بدبو سے پوری کائنات ختم ہو سکتی.
رکھے جانے کی جگہ ہے، وہاں کیوں جا رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہاں اعتراف کریں گے ہم نماز جس کو بہت معمولی ہمارے لوگوں میں سمجھا گیا اور کچھ فتووں نے بھی اسے معمولی بنا دیا، کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھو پھر بھی مسلمان، پھر بھی ہمارے مولویوں نے فتوے دیے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، وہ خود بھی نہیں پڑھتے، نہ وہ خود بھی مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے دارالعلوموں میں جماعت ہوتی، جمعہ بھی نہیں پڑھتے کیوں؟ جمعہ گاؤں میں جائے، ہاں یوں بھی جمعہ ہٹا دیا، عید بقرعید بھی ہٹا دیا، جناب عید بقرعید بھی جہاد میں جائز نہیں ہے، اب شہر ڈھونڈو، اب شہر کون سا ہو؟ شہر وہ ہو جہاں مسلمانوں کی چھاونی ہو، فوج ہو، ٹینک ہو، دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار ہم نے کہا تو پھر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ہی سے نماز جمعہ ہے، ایسا شہر آپ کو کہیں کہاں ملے گا بھائی؟ یہاں قاضی ہو، عدالت ہو، اسلامی فیصلے ہوتے ہو، چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانیوں کو ترنے لگائے جائیں، کہاں ہیں؟ پھر تو گئے شہر ڈھونڈو ایسا شہر۔ کچھ تو ہماری اپنی کمزوریاں، کچھ شیطانوں کی مہربانیاں، کچھ ہمارے مفتیان کرام اور علماء سو کی کرم نوازیاں جنہوں نے ہم سب کو بے نمازی بنا دیا، مسجدوں کے دروازے بند، درگاہوں مزاروں کے دروازے سجے سجائے، اللہ تبارک اللہ، کیا طبلے کی تھاپ پر گھنگرو کی اور پائلوں کی جھنکاریں ہیں، کیا خوشبوؤں میں ڈوبی ہوئے ماحول اور موسم ہے، اور کیا راگنی ہے، اور جناب علی نصرت فتح علی گا رہے ہیں، اور دنیا کمال ڈالے ہوئے ہے، ناچ رہی ہے، ناچ رہی ہے، ناچ رہی ہے، اب تو جھولی میری یا محمد، اللہ ہی جانے کون بشک ہے، اللہ ہی جانے کون بشک ہے کہ نہیں کہ بولو۔ آج یہ حال ہے ہمارا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، تو ہم کون سا چہرہ، کون سا فیس، کون سا منہ لے کر غیر مسلموں کے پاس اپنا مال دکھانے جائیں؟ ہمیں خود اپنے مال کا پتہ ہی نہیں۔ نماز کا ایک فائدہ بتاؤں، وضو کا فائدہ، اور جب وضو کا یہ فائدہ ہے تو نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہ مثالیں دے کے یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، بہت میرے بھائیوں، کوئی بہت لمبی چوڑی میں فزکس آپ کے دماغ میں نہیں ڈالوں گا، کیونکہ مجھے آپ کے دماغ کا کوالٹی کا اور کیٹیگری کا بھی پتہ ہے، لیکن میں آپ سے صرف تھوڑی سی ایک لاگت چاہتا ہوں جہاں میں دماغ کے آپ کی کسی گوشے میں ان باتوں کو رکھوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ دے تو کبھی اس لاگت کو کھول کر لوگوں کو بتانا، اور یہ محنت ہماری اصول ہو جائے گی کہ آپ نے سیکھ لیا اور آپ نے یہ بات کافر غیر مسلم تک پہنچا دی یا دوسرے تک پہنچا دی، انشاءاللہ تعالیٰ دار الخیر کا فاعل کے تحت خیر کی طرف دعوت دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کے اوپر عمل کرنے والے کو۔ تو یہ محنت ادا ہو جائے گی، آپ کی بھی محنت ادا ہو جائے گی، جیسا کہ مولانا ابھی آپ کے سامنے ذاکر صاحب مدنی بتلا رہے تھے کہ رب مبلغ افقہ، بہت سارے وہ لوگ جو جن تک دعوت دی جا رہی ہے، دعوت دینے والے سے زیادہ سمجھدار ہو سکتے ہیں، دعوت دینے والے سے ہاں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ میں کچھ بول رہا ہوں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کے دماغوں میں ترتیب چل رہی ہوگی، ریل چل رہی ہوگی، ریکارڈنگ چل رہی ہوگی، میں وہ جو گرہیں نہیں کھول پاتا ان کے دماغوں کی گرہیں الحمدللہ کھل رہی ہوں گی، اور اللہ کے فضل سے وہ پلاننگ ہو رہی ہوگی، مجھے پتا ہے الحمدللہ ایسے سے بھی نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ میں آپ کو دھیرے دھیرے آسانی سے ایک طرف لے جا رہا ہوں، وہ باتیں میں یہ بھی رکھو، اور جو اصل موضوع ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سب اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، منسلک ہے، مربوط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اسلام سے جو پیار یا محبت یا اسلام سے جو قرب یا اسلام سے جو تھوڑی سی، میں یہ نہیں کہتا کہ زبانی طور پر آپ کو محبت نہیں ہے، جذباتی طور پر محبت، کتنے طور پر؟ علمی طور پر نہیں، جذباتی طور پر اتنی ہے کہ کوئی مائل نکل جائے تو پٹھا اسلام کے خلاف بول کے اس کی گردن آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔